الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، ربیع الاول کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تکمیل ہوئی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے آخر میں ہجرت کے سفر کا ارادہ فرمایا اور ربیع الاول میں آ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کو ختم فرمایا، یعنی مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہاں پر متعدد واقعات ہیں، لیکن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اس سفر کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ سفر ہجرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر تو حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی ہیں۔ اب دیکھیں، جب بندہ سفر پہ جائے تو کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے انسان۔ آپ اگر سفر پہ جائیں تو آپ کو کھانے کے لیے بھی وقت چاہیے، پینے کے لیے بھی چاہیے، سفر کا بھی وقت چاہیے، آرام کا بھی وقت چاہیے، حاجات کے لیے بھی، ضروریات کے لیے بھی۔ ایک ساتھی سفر میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک اتنا تگڑا ہے کہ وہ سارے خادموں کی جگہ خود خدمت کر سکتا ہے۔ تو اس سفر میں بھی حضور پاک علیہ السلام کے ایک ساتھی ہیں، ایک ہی ابو بکر ہے جس نے پورے سفر ہجرت میں خدمت کی انتہا کر دی۔ اور صرف ابو بکر نہیں ہے، بلکہ ابو بکر کا پورا گھرانہ اس سفر ہجرت کا رازدار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے نکلے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہے کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق کی چھوٹی بیٹی، حضرت صدیق اکبر کی بڑی بیٹی، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے، حضرت صدیق اکبر کے غلام، ان سب کو علم ہے۔ والد جو تھے ابو بکر صدیق کے، ان کی آنکھوں میں قدر بینائی کم تھی اور وہ گھر میں ہوتے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا، بس انہیں پتہ تھا کہ سفر پہ گئے ہیں، لیکن انہیں رخ کا پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ کس جگہ گئے ہیں۔ ہوا یہ کہ ابو جہل اینڈ کمپنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت رسول اللہ کو ابو بکر کے گھر آئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے کے بعد انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی سے سوالات کی کہ آپ کے والد کہاں ہیں۔ اس بیٹی کا نام ہے حضرت اسماء۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کے راز کو فاش نہیں فرمایا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھا اور ایسا جملہ فرمایا جو جھوٹ بھی نہ ہو اور ان تک حضور پاک کا راز پتہ بھی نہ چلے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے کہا، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ کے والد کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جہاں جانا تھا۔ تو اس نے اگلا سوال کیا، کہاں جانا تھا؟ انہوں نے کہا، جہاں چلے گئے ہیں، یعنی ظاہر نہیں کیا کہ ابو بکر کہاں ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو راز رکھنے پر ابو جہل نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ حضرت اسماء نے تھپڑ برداشت کیا ہے، لیکن راز پیغمبر کو اگلا نہیں ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا پورا خاندان اس قربانی میں شامل ہے۔ دادا جان یعنی ابو بکر کے ابو نے ان کی بیٹیوں سے پوچھا کہ آپ کے ابو جو گئے ہیں، تمہارے لیے پیچھے کوئی خرچ چھوڑ کے گئے؟ کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا ابو بکر، اللہ کے حوالے کر کے گیا۔ جو سب کچھ تھا وہ رسول اللہ پر لگایا تھا، کہا تھا بھائی ہیں یہ کچھ لائیں گے تمہیں کھلائیں گے، یوں کہہ کر چلے گئے تھے۔ تو اس اسماء نے، اس زمانے کے پتھر ہوتے تھے وہ کوڑیاں شمار ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا
اور والد کو ہاتھ لگوایا کہ درہم دینار ہے اپنے دادا کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا کام کیا اس نے, تمہارے لیے تو کچھ خرچ چھوڑ کے گیا. خرچ چھوڑ کے نہیں گئے تھے. یعنی صدیق اکبر کے خاندان کی قربانی. عبداللہ بن ابو بکر, یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. انہیں پتہ تھا کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ سفر کی کھٹن مراحل اور سفر کی مشکلات سے ابو بکر واقف تھے. تو پتہ تھا کہ غار ثور اور ادھر, یہ غار ثور جو ہے یہ مدینہ اور مکہ کے راستے میں نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ راستے میں جا رہے تھے کسی غار پہ چڑھ گئے, یہ یمن کے راستے میں ہے. تو یمن تو جانا نہیں تھا, تو اس غار میں کیوں گئے؟ اس غار میں اس لیے گئے تاکہ ہم یمن کے راستے سے جائیں گے نا تو ہمارے قدموں کے نشانات یہ لوگ ڈھونڈیں گے. انہیں ہو سکتا ہے کہ ذہن میں ہو کہ مدینہ طیبہ لوگ ان کو بلا رہے ہیں, وہاں جائیں تاکہ انہیں چکمہ دے دیں ہم مدینہ کے راستے پہ نہیں یمن کے راستے پہ جائیں, 3 دن قیام کر کے راستہ دوبارہ بدل لیں گے. یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو علم تھا کہ یہ فلاں جگہ گئے ہیں. کیوں؟ ان کی روزانہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ روز کی خبریں بھی آ کر دیں گے اور اس غار میں اونٹنیوں کا دودھ بھی پہنچائیں گے. تو حضرت عبداللہ روزانہ آتے, باتیں بھی بتا جاتے اور دودھ بھی پہنچا جاتے. اب سوال اٹھتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا بیٹا آ رہا ہے, اس کے پاؤں کو شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا؟ وہ حضور کے پاؤں اور ابو بکر کے پاؤں تو دیکھنے کے لوگ آ گئے تھے. تو اس کا بہت آسان جواب ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس کا انتظام کر رکھا تھا. اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو کہا تھا کہ جو میری بکریوں کا ریور ہے نا, آپ نے اس کو چرانے میں آنا ہے, لیکن عبداللہ آگے آگے چلے گا, تو بکریوں کو لے کر پیچھے پیچھے چلے گا تاکہ بکریوں کے پاؤں سے پاؤں کے نشانات مٹتے چلے جائیں. اس میں ان کے بیٹے کے نشانات نہیں ہوتے تھے تاکہ کوئی دشمن یہ تلاش نہ کر سکے کہ یہ کہاں گیا, تو یہ دیکھے گا کہ بکریوں کا ریوڑ گیا. اب میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں, یعنی ابو بکر کے غلام کو بھی پتہ ہے, بیٹوں کو پتہ ہے, بیٹیوں کو بھی پتہ ہے, اور رسول اللہ کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگی ہوئی ہے, اور ابو بکر صدیق کے سر کی قیمت 100 اونٹ ہے, 200 اونٹ. آپ سمجھیں گے اونٹ کوئی اس زمانے کی کوئی عام چیز؟ جی عام چیز نہیں تھی. اونٹ اس زمانے کی سب سے بڑی قیمتی سواری تھی. میں مثال دوں تو شاید بے جا نہیں ہے کہ موجودہ دور میں اس زمانے کے اونٹ کو ایک لینڈ کروزر سمجھے. یعنی ان دونوں کے سر کی قیمت 200 لینڈ کروزر تھی. آپ اندازہ لگائیں, ابو بکر نہیں بولا نا, ان کے بیٹے نے نہیں بولا, غلام تو بول پڑتے. غلام تو نوکروں کی جگہ ہوتے ہیں, وہ تو اپنے مالک کی مخبری کر کے 200 اونٹ لے لے اور اس زمانے کا امیر ترین فرد بن جائے. لیکن ابو بکر کے غلام نے بھی حضرت ابو بکر اور رسول اللہ کے راز کو ظاہر نہیں کیا. یہاں سے ابو بکر کے گھر کی تربیت کا عالم سمجھ آتا ہے کہ اس بندے نے پورے گھر میں کیسی کیسی ذہنیت حضور پاک کی محبت میں دی تھی. اکیلا ابو بکر نہیں ہے, پورے اس کے ساتھ ٹیم موجود ہے اور روز کی خبریں آ رہی ہیں. یہ 3 دن رہنے کا فیصلہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ چکا تھا کہ آپ نے غار ثور میں 3 دن رہنا ہے پھر آگے جانا ہے. یہ ابو بکر صدیق کی پالیسی تھی کہ ہم جب تک مطمئن والی خبریں نہیں سنیں گے, اطمینان بخش باتیں نہیں سنیں گے, ہم یہاں سے باہر سفر نہیں کریں گے. تو جب بیٹوں کی روزانہ کی خبریں آتی رہیں اور ابو بکر صدیق نے ماحول کو سازگار پایا تو رسول اللہ کو لے کر وہاں سے چلے. دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں, حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی جان پر کھیلا تھا کہ حضور پاک نے لوگوں کی امانتیں میرے سپرد کی ہیں اور میں ان کو حوالے کر کے حضور کے پیچھے جاؤں گا. تو ابو بکر کے پاس لوگوں کی امانتیں نہیں, اللہ کی امانت ہے. تو ابو بکر نے کس طرح پالیسی بنائی ہوگی, کس طرح ابو بکر صدیق نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو بروئے کار لایا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا پلان بنایا تھا. جب غار سے نکلے تھے تو غار سے نکلتے وقت رسول اللہ کے ساتھ کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا مالک یا ابا بکر, کیا مسئلہ ہے؟ ایک سائیڈ پہ چلو, آپ سائیڈ بدل رہے ہو.
کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو ایک ہی سائڈ پہ چلوں گا، لیکن اگر آپ بطور مشورہ یا بطور سوال پوچھ رہے ہیں تو میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں کہ میں اطمینان بخش سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میں دائیں سے جب خوف زدہ ہوتا ہوں نا کہ یہاں سے کوئی آ سکتا ہے، کوئی ادھر راستوں میں کوئی گھاٹیاں ہیں، کوئی راستہ ہے، کوئی خفیہ معاملے ہیں، تو میں اس طرف چلنے لگ جاتا ہوں، اور جب مجھے یہاں سے اطمینان ہو جاتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہوں، اور بائیں سے ہٹ کے پھر آگے پھر پیچھے، یوں آپ کے ساتھ اطمینان کے طور پہ چلتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تائید فرمائی۔ یہ اکیلا ابو بکر، اور سیدنا ابو بکر صدیق ہجرت تک جب مدینہ طیبہ گئے ہیں نا، کسی موقع پہ، کسی لمحے میں، کسی وقت پہ آپ کو یوں نظر نہیں آئے گا کہ ابو بکر نے حضرت رسول اللہ کے سامنے کوئی بڑائی کا اظہار کیا ہو کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، جی نہیں۔ جسے جدید زبان میں کہتے ہیں نا، کریڈٹ نہیں لیا کہ میں اس کا کریڈٹ لوں، جی نہیں، میں اس کو کیش کراؤں، کیش نہیں کیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے نا، اور قباء میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہفتے قیام فرمایا، ان 2 ہفتوں میں مدینہ کے لوگ قباء آتے اور آ کر رسول پاک علیہ السلام سے ملتے، رسول اللہ کی زیارت کے لیے آتے۔ مدینہ کے 70 بندوں کے علاوہ باقی سینکڑوں بندوں نے حضور پاک کو نہیں دیکھا ہوا تھا، شکل مبارک سے زبان آنکھوں کے طور پہ واقف نہیں تھے، صرف سن رکھا تھا۔ تو حضور اور ابو بکر کی عمر میں کل 2.5 سال کا فرق ہے، 2.5 سال کا۔ عام طور پہ تو برابر لگتی تھی عمر، تو لوگ آ کر ابو بکر صدیق کو پہلے ملتے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، پھر پتہ چلتا تو حضور پاک علیہ السلام کو ملتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ عجیب بات آئی کہ یار مجھ سے پہلے لوگ حضور پاک سے پہلے مجھ سے ملتے، اس میں تو میری بڑائی نظر آتی ہے، حالانکہ میں تو خادم ہوں، یہ آقا ہے، کیا کروں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو کندھے پہ چادر تھی نا اس کو اتارا، چادر مثلاً یہ چادر ہے نا، یہ کندھے پر ہے، عرب کے اندر یہ عادت ہوتی تھی کندھے پہ چادر، آج بھی چادر اپنے ساتھ سفر میں لے کر جانا سنت ہے۔ یہ رومال والی ترتیب جو ہے یا ہینڈ کرچیف والی ترتیب یہ سنت نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی ضرورتیں بنائی ہوئی ہیں، ٹیشو رکھ لو ساتھ، پتہ نہیں وائپس رکھ لو، یہ رکھ لو وہ رکھ لو، نہیں سنت چادر ہے۔ یہ بھی چادر نہیں ہے، یہ بھی میں پتہ نہیں مسیت کی دیوت ہے، چادر ہونی چاہیے جیسے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کندھے سے چادر ہٹائی اور ہٹا کر اس کو یوں سایہ بنایا، اور سایہ بنا کر نا جیسے یہ اس طرح کسی پہ سایہ کر دیا، تو حضور پاک پر دھوپ سے سایہ ابو بکر نے کر دیا۔ تو لوگوں نے دیکھا اچھا یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، تو سارے حضور کی طرف پلٹ آئے۔ اس موقع پہ لوگ کریڈٹ لیتے تھکتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو کیش کراتے تھکتے نہیں کہ میں ہی ہوں، میرے پورے گھر نے انتظام کیا، میری پوری فیملی اس میں شامل ہے، ہم نے یوں کیا، میں جان کو ہتھیلی پہ لے کر آیا ہوں، میرے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، میری بیٹیوں نے منہ پہ تھپڑ کھائے ہیں دشمن سے، سب کچھ بتایا جا سکتا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں، خود کو حضور پاک کا غلام اور حضور پاک علیہ السلام کا نوکر ظاہر فرمایا۔ یہ ابو بکر ہے، ایسے انتخاب رفیق سفر ہونے کا نہیں ہے۔ یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ ابو بکر صدیق کا سر اقدس اس لائق تھا کہ رفیق سفر کا تاج اس کے سر پہ سجتا، اس کے کندھے اس مبارک تھے کہ رفیق سفر ہونے کے تمغے اس کے کندھوں پہ سجدے۔ اس بندے نے ہر موقع پر وفاؤں کی انتہا کیا۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی بات کر رہا تھا، حضرت اسما کی، اس پر ایک جملہ کہتا ہوں ذرا سنیے، جسے ہم ایزار بند کہتے ہیں، نطاقہ اسے عربی میں کہتے ہیں۔ یہ چادر باندھی جاتی تھی اس زمانے میں، وہ ناڑا تو نہیں ہوتا تھا، ایک چادر کی پٹیا ہوتی تھی، اس کو یوں باندھ لیتے تھے کپڑے کے اوپر خواتین۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اپنے ابو اور رسول اللہ کے سامان کو تیار کر رہی تھی، اور گھر میں کوئی پٹی کوئی رسی ایسی نہ ملی کہ ابو بکر کی بیٹی اس کے ساتھ سامان باندھ کے ابو کے حوالے کر، دائیں بائیں ڈھونڈا نا، اور ادھر سے والد کی طرف سے جلدی ہے کہ فوراً حضور آئے ہوئے، ہم نے ابھی نکلنا ہے۔ 100 بندوں نے وہاں رسول پاک علیہ السلام کے گھر کا گھیرا لگایا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول وہاں سے نکلے تھے نا، اچھا یہ بھی بتا دو 100 کیوں تھے؟ ہر قبیلے کے 2-2 4-4 بندے لیے تھے کہ 15-20 قبیلے ہیں تو ہر قبیلے کے 1-1 2-2 بندے آ جائیں، تاکہ جب حضور پاک پہ حملہ اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو نقصان ہو جائے گا
تو بنو ہاشم جو حضور کا خاندان ہے کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہیں طلب کر سکیں گے، کہیں گے یک بارگی سے حملہ ہوا، پورا شہر شامل تھا، یہ لعنتی یوں آئے تھے۔ تو حضور پاک جب وہاں سے نکلے تو آپ علیہ السلام نے مٹھی اٹھا کر مٹی کی پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، قرآن کریم میں ہے وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا یہ تو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بینائی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضور اور ان کے درمیان ایسی آڑ آ چکی تھی کہ اندھے ہو چکے تھے، انہیں نظر نہیں آ رہا کہ رسول پاک علیہ السلام جا رہے ہیں۔ صرف اندھے نہیں، بہرے بھی ہوئے تھے، یار پاؤں کے چلنے کی آواز بھی ہوتی ہے نا، پاؤں کے چلنے کی آواز بھی محسوس نہیں کر رہے کہ بندہ ساتھ سے گزر کے جا رہا ہے۔ یہ ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس پریشانی کے عالم میں اب ابو بکر صدیق اور رسول اللہ تیاری میں ہے، اور بیٹی جلدی میں ہے کہ ابو کو سامان باندھ کے دوں اور ابا جی تشریف لے جائیں۔ آپ بتائیں اس وقت ان کے اوپر ایمرجنسی کیا ہوگی؟ صدیق اکبر کے گھر میں امام الانبیاء ہیں یار، امام الانبیاء جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اور اس اللہ کی امانت کا پہرے دار اس دنیا میں اسباب کے اندر صرف ابو بکر ہے اس ٹائم۔ تو بیٹی نے کیا کیا؟ اپنا وہی ایزار کھولا اور اس پٹیا کو دو ٹکڑے کیا، دو حصے کیا، ایک حصہ یہاں باندھا دوبارہ اپنی کمر پہ، اور اس ایک حصے کے پٹکا بنا کر اپنے والد کے سامان کو باندھا کہ ابو آپ لے جائیں۔ ابو بکر کی اس بیٹی کا نام ہے اسما، حضور علیہ السلام کی طرف سے اسے لقب ملا اس موقع پہ ذات النطاقین، دو پٹکوں والی عورت، دو پٹیوں والی عورت، دو کپڑوں والی عورت۔ یہ اس لفظ میں پوری کہانی اور پورا ایک منظر چھپا ہوا ہے، پورا ایک واقعہ چھپا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ دو پٹیاں، اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے کہ اس بیٹی نے کس طرح حضرت رسول اللہ کی اور اپنے والد کے سامان کی حفاظت بھی کی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت بھی کی۔ یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ۔ آج اس خاتون کا یہ واقعہ آپ کے اور میرے گھر کی خواتین کے لیے بطور لیسن، بطور میسج، بطور سبق، بطور درس ہے کہ ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، شریعت کے تقاضے کے لیے اپنی ذات کو نہ دیکھیں، رسول اللہ کی بات کو دیکھیں۔ انہوں نے کبھی اپنی ذات کو نہیں دیکھا تھا، کسی موقع پر انہوں نے اپنی ذاتوں کو بات میں رکھا، رسول اللہ کی باتوں کو پہلے رکھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو پہلے رکھا، رسول اللہ کے منشا کو پہلے رکھا، حضور پاک کے احکام کو پہلے رکھا۔ اور واقعی رب نے اس ابو بکر کو یہ رتبہ دیا ہے کہ یہ اس دھرتی پر اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک سنگ بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد اور سنگ بنیاد میں بڑا فرق ہے۔ بنیاد پوری بنیاد کو کہتے ہیں جس پر دیوار، عمارت ٹھہری ہوتی ہے۔ سنگ بنیاد اس پہلی اینٹ کو کہتے ہیں جو رکھی جا رہی ہوتی ہے، پہلی اینٹ افتتاح کے موقع پہ سٹارٹنگ پر جو پہلی اینٹ رکھی جائے، یہ سنگ بنیاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دین دیا تو صحابہ اس امت کے، اہل بیت اس امت کے لیے ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ کے اور میرے ایمان کے لیے آئیڈیل پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے اہل بیت ہے۔ صحابہ نبی کے یارانے کا نام ہے اور اہل بیت پیغمبر کے گھرانے کا نام ہے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بنیاد ہے۔ لیکن اس دھرتی پر بالغ مردوں میں، اس دھرتی پر سب سے بڑے ایک صاحب عہدہ شخصوں میں جو پہلے ایمان لایا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ، اور اسی طرح بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں اور بڑے عہدے داروں میں ایک باوجاہت رئیس اور قائد اور لیڈر جیسی شخصیتوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھا۔ میں ان سب کے جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں، لیکن بچوں کا کلمہ پڑھنا بچوں تک ہوتا ہے، غلاموں کا کلمہ پڑھنا غلاموں تک ہوتا ہے، عورتوں کا کلمہ پڑھنا ایک عورتوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک آئیڈیل، لیکن ایک بڑی شخصیت، ایک بالغ مرد، ایک مرد اور وہ جس کا نام ہو علاقے میں، اس جیسی شخصیت کا کلمہ پڑھنا ایک بہت بڑی بات شمار ہوتا ہے،
بچوں میں سب سے پہلے ضرور سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ عورتوں میں ضرور سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید آئے ہیں، پھر حضرت بلال ہے۔ لیکن بالغ مردوں میں اور جن کا معاشرے میں ایک اپنی عزت و احترام اور وجاہت سے ایک مقام ہے، وہ ابو بکر ہے۔ کوئی کافر کہنا چاہتا تو یوں کہہ سکتا کہ بچوں میں حضرت علی نے پڑھا تو حضرت علی تو حضور پاک کے گھر کے بندے ہیں نا، چاچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے پڑھا تو وہ ان کی بیوی ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ نے پڑھا تو وہ ان کے گھر کے غلام ہیں، وہ یہی کہا تھا، آزاد ہو گئے بعد میں۔ لیکن باہر میں ایک قاضی نے، ایک جرگہ لوگوں میں فیصلہ کرنے والے بنو تمیم کے چشم و چراغ ابو بکر نے، جو 6 ریشم کی دکانوں کا اس زمانے میں مالک، صاحب ثروت اور ایک برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے، یہ بندہ کلمہ پڑھے تو مکہ مکرمہ کی دیواریں ہل گئی تھی۔ یہ ابو بکر ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت اس دھرتی پر آپ کے اور میرے ایمان کی بنیاد ہیں، لیکن اس بنیاد کی سنگ بنیاد ابو بکر کی ذات ہے۔ یہ صرف بنیاد نہیں، یہ وہ سنگ بنیاد ہے۔ اور میرے دوستو، رسول پاک کا فرمان ہے، من سن سنتا فی الاسلام حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعد۔ فرمایا جس آدمی نے نیکی کی اور جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی، اس میں بڑا فرق ہے۔ نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا، لیکن نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو اپنا اجر بھی ملے گا، باقیوں کو عمل کا اجر بھی ملے گا۔ فرمایا من سن سنتا فی الاسلام حسنہ، جس نے اسلام میں کسی اچھی نیکی کی بنیاد رکھ دی، اچھائی کی بنیاد رکھ دی، فلہ اجرہا، اللہ اسے اجر ضرور دیں گے، لیکن وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِن بَعْد، قیامت تک آنے والے اگر اس ریت پر، اس ترتیب پر، اس روایت پر، اس معاملے پر عمل کریں گے تو انہیں اپنا ثواب بھی ملے گا، لیکن ان سب کا مشترکہ ثواب اس پہلے کے کھاتے میں آئے گا۔ ایسا ہے کیونکہ نیکی کی بنیاد بنے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری امت قیامت تک کلمہ پڑھتی رہے گی۔ رسول پاک علیہ السلام کی امت تو قیامت تک ہے، کہو انشاءاللہ۔ حضور کی امت قیامت تک چلنی ہے، قیامت تک چلے گی، قیامت تک لوگ کلمے سے مشرف با اسلام ہوں گے۔ ان سب کو قیامت تک والے لوگوں کو اپنے اپنے کلمے کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کتنا بڑا اجر ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا، کافر کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو کلمے کا اجر انہیں ملے گا۔ لیکن ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اسے بھی اجر ملا ہے۔ اور ایک جملہ، ابو بکر کے یہ ایمان کا اکاؤنٹ اتنا اوپن ہو چکا ہے کہ قیامت تک سب کو کلمے کا ثواب ملے گا، لیکن ان سب کا ثواب صحابہ کے کھاتے میں، اہل بیت کے کھاتے میں، کہ وہ دین کی بنیاد ہیں، اور اہل بیت اور صحابہ کا اپنا ثواب اور امت کا ملا ہوا ثواب، یہ تمام کا تمام ابو بکر صدیق کے اعمال میں ہے کہ یہ اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ہجرت کے سفر میں اس شخص نے کیا کیا چیز اپنی پیش نہیں کر دی۔ وہ کیا تھا جو ابو بکر نے نہیں کیا؟ وفاؤں کی انتہا کا نام ابو بکر، پیار کی انتہا کا نام ابو بکر، محبت کی آخری چوٹی کا نام ابو بکر، اور اسی طرح کسی کے اوپر اپنا تن من دھن اولاد قربانی کاروبار کو فدا کر دینے کا نام اگر اس دھرتی پہ ہے تو ابو بکر صدیق۔ میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رسول اللہ سے آج اتنے قریب نہیں ہیں کہ پوری دنیا میں اس دھرتی پر کوئی صحابی پیغمبر کا، کوئی اہل بیت اتنے قرب سے فاصلے میں حضور کے نہیں ہے جتنی قبر قریب ابو بکر کی ہے۔ یہ کم قرب ملا ہے؟ یہ دنیا میں جس روزے سے حضور باہر آئیں گے، اسی روزے سے ابو بکر باہر آئیں گے۔ یہ کم اعزاز ہے؟ اس دھرتی پر سب سے پہلے قیامت میں رسول اللہ کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا، اور قیامت میں رسول اللہ باہر تشریف لائیں گے تو دوسرے نمبر پہ قبر ابو بکر صدیق کی۔ یہ کم اعزاز ہے؟ اس دھرتی پر بھی ابو بکر حضور پاک کے ساتھ پہلا، اور قیامت میں بھی ابو بکر صدیق کے لیے حدیث پاک ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں۔ فرمایا روزے والے کو فلاں جنت کا دروازہ بلائے گا، نماز والے کو فلاں جنت کا دروازہ بلائے گا، حج والے کو فلاں جنت کا دروازہ بلائے گا، مجھ سے داخل ہو جا، مجھ سے داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر صدیق سن رہے تھے،
آپ علیہ السلام قدر خاموش ہوئے، اگلا لفظ نہیں فرمایا۔ تو ابو بکر کے دل کی چاہت میں جنت کی یاد بھر آئی کہ یا رسول اللہ، امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ طلب کرے کہ مجھ سے داخل ہو جا، ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جی ہاں ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے دل میں آیا وہ کون سا خوش قسمت ہے، میں اس کا نام تو سنوں کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے، آپ اس کے نام سے واقف ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ سے پوری امید ہے وہ تم ہو۔ یہ مقام ابو بکر کو جو ملا دنیا میں ہے نا، آخرت میں اس سے بڑھ کے اعزازات ہیں، آخرت میں اس سے بڑھ کے انعامات ہیں۔ یعنی اس امت میں سب سے قریب آپ بھی ابو بکر ہیں۔ ہمارے استاد ہوتے تھے جن سے میں نے عظمت صحابہ پر بہت سی چیزیں سیکھی، عظیم مجاہد صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے خود بنایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہجرت کی رات ابو بکر جب غار میں گئے نا اور رسول اللہ کو اپنی گود میں سلایا ہوا تھا، تو وہ مثال دیتے کہ حضور پاک علیہ السلام ابو بکر کی گود میں یوں ہوتے تھے جیسے آپ کو میرے سامنے رحل میں قرآن کھلا ہوتا ہے، کہ ابو بکر حضور کے چہرے کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا خدا کا ارشاد ہے، نبی پاک شافی محشر ہیں، جو شافی محشر ہے وہ ابو بکر کا داماد ہے، خدا کا ارشاد ہے۔ ہجرت کی رات ابو بکر نے غار میں بیٹھ کر مانگی دعا، خدایا مجھے کبھی حضور سے کرنا نہ جدا، غیب سے آئی ندا صدیق تیری منظور ہو وہ فریاد ہے، خدا کا ارشاد ہے۔ اور پھر کہتے کہ ابو بکر نے جو دعا مانگی نا کہ اللہ آج مجھ اکیلے کو تو نے پوری دنیا میں حضور کی نگرانی کے لیے چن لیا، تو اللہ اگر یہ میری نیکی قبول ہے تو مجھے ایک اعزاز اور بھی دے دے، میں قیامت تک اپنے پاک پیغمبر پر پہرا چاہتا ہوں، صرف یہ 3 راتوں کا نہیں، میں قیامت تک چاہتا ہوں میرے مولا مجھے قیامت تک حضور پاک کا پہرے دار بنا دے۔ کہتے ہیں حضور پاک کی موجودگی میں ابو بکر نے مانگی تو دل سے دعا تھی، لیکن اللہ نے ایسا مانا ہے کہ روضہ اقدس میں ابو بکر کا آج بھی پہرا برقرار ہے۔ تو ابو بکر صدیق وفاؤں کی انتہا کا نام۔ دنیا میں کوئی وفا کا لفظ لکھے نا کہ وفا کی تشریح کریں، آپ ابو بکر لکھ دیں تو خدا کی قسم 100 نمبروں میں آپ پاس ہیں کہ آپ نے ایسا جواب دیا ہے کہ اس سے بڑھ کے جواب اس پیپر کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس ہجرت کی رات، اس ہجرت کے دن، اس ہجرت کے ایام میں ابو بکر کی اور اس کے گھرانے کی یہ قربانیاں تھیں، اور یہ ہجرت ربیع الاول سے بھی ریلیٹڈ ہے، ربیع الاول سے متعلق ہے۔ تو میں نے اس لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تاکہ میں بات پروف کر پاؤں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھرتی پر جو مقام لے کر گئے ہیں اللہ کا فضل ضرور ہے، لیکن ابو بکر کی قربانیاں بھی ضرور ہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں، آپ کو، پوری امت کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو حضرت ابو بکر صدیق کا فیض عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی اللہ پاک ہمیں روشنی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مزاج کو بھی صدیقی مزاج کر دے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر بھی حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی قربانیوں کو طفیل رحیم اور کریم ہو، اور اللہ حضرت ابو بکر کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ابو بکر کے اس خاندان کی، اس ٹیم کی ہر فرد کی جس نے ہجرت میں اپنے تن من دھن کو حضور کے لگایا ہے، اللہ ان کی قبور کو نور سے بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔